تحریک انصاف کی ٹیم ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ذرا بڑی اہم بات ہے، کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے معاشی قتل ہو رہا ہے پاکستان کا، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ذرا تاریخ کے اوپر میں نے کہا نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اس سے کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی میں کیا کوئی قتل ہو رہا ہے، یا شاید ہم نے ایسے حالات پہلے بھی دیکھے ہوں اور شاید اس سے بدتر بھی دیکھے ہوں۔ موٹی موٹی چیزیں کہ کیا چیزیں جن کے بارے میں لوگوں کے عوام کے ذہن میں بھی ہے، جو بلاول زرداری صاحب بات کر رہے تھے وہی چیزیں عوام کے ذہن کے اندر بھی ہیں۔ انہوں نے اتنی تفصیل میں نہیں بات کی، لیکن میں کر دیتا ہوں۔ ایک، لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ معیشت کی ترقی کی رفتار جو ہے وہ سست ہو رہی ہے۔ مختلف تخمینے دیکھنے میں آ رہے ہیں، کوئی تخمینہ کہتا ہے 3%، کوئی کہتا ہے 3.5%، ایک میں نے 3.9% کا دیکھا ہے، یہی 3 اور 4% کے درمیان کے نظر آتے ہیں۔ اور یہ واقعی میں وہ ترقی کی رفتار نہیں ہے جو پاکستان کو جس کی ضرورت ہے۔ لیکن جس وقت بیلنس آف پیمنٹ کے بحران آتے ہیں تو اس کے بعد جو سٹیپس لینے پڑتے ہیں، جو اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ان کا منطقی اور قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی، زرداری صاحب صدر تھے، وزیر اعظم تو بہت سارے گزرے اس کے اندر، لیکن اس پیریڈ کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ پہلا سال جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی سلو ہو جائے گی، 3 اور 4% کے درمیان ہوگی، پہلے سال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے معیشت کی ترقی کی رفتار 0.4% تھی۔ چلو وہ تو پہلا سال تھا، بحران کا سال تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے پاس بھی جب حکومت آئی تو بحران میں ملی۔ لیکن 5 سال کے اندر کیا کیا؟ شاید آپ کو بھی تعجب ہو یہ سن کر، اور شاید بلاول زرداری صاحب کو کسی نے یہ بتایا نہیں، تاریخ کا ان کے سامنے یہ نمبرز نہیں رکھے۔ 5 سال میں اوسط ترقی کی رفتار معیشت کی 2.8%۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی حکومت نہیں گزری ہے جس کی دور حکومت کے اندر معیشت کی ترقی کی رفتار اتنی کم ہوئی ہو۔ دوسری چیز، مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ اس ملک کے اندر غربت ہے، عوام جو ہیں وہ جو درمیانے جو سفید پوش ہے وہ بھی زندگی جو ہے بڑی ایک مشکل کے اندر گزارتا ہے، اور مہنگائی کی فکر ہونی چاہیے، اور مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ پہلے بھی ہم یہ بتا چکے ہیں، لیکن آج پھر موازنہ کر لیتے ہیں۔ ہمارا تو اس وقت جو 8 مہینے گزرے ہیں اس میں اوسط افراط زر اسپیکر صاحب 6.8% گزری ہے، شاید یہ اس سے تھوڑی بڑھ کے 7%، 8% پہ بھی چلی جائے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے، زرداری صاحب کی پارٹی کا جو پچھلا دور تھا اس میں 5 سال افراط زر کی اوسط کیا تھی؟ 12.3%۔ 12.3% اوسط 5 سال کے اوپر۔ اس وقت تو مہنگائی کی پریشانی کی ہمیں آوازیں نہیں سنائی دی، لیکن اس حکومت کو عوام کا احساس ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی ہے اس سے بھی کم ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے۔ تیسری چیز کہ بجٹ کا خسارہ بہت بڑھ رہا ہے۔ بجٹ کا خسارہ واقعی میں زیادہ ہے، اس لیول کے اوپر ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کچھ اندازے یہ ہیں کہ شاید 6.5% سے بھی زیادہ ہو جائے اس سال۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب کی پارٹی کی جب حکومت تھی تو 5 سال کے اندر بجٹ کے خسارے کے اوپر تو پھر بڑا زبردست کنٹرول ہوگا نا۔ اوسط بجٹ کا خسارہ اوسط 5 سال 7%، اوسط خسارہ 8.5% والے بھی سال گزرے، اس کے اندر 8.8% پہ بھی گزرا۔ ایک اور چیز جس کا بڑا ذکر کیا گیا کہ ایف بی آر کے جو اہداف ہیں ریونیو کے وہ پورے نہیں کیے جا سک رہے، بالکل نہیں کیے جا سک رہے۔ فکر کی بات ہونی چاہیے، اور اس دفعہ ہو سکتا ہے کہ 7-8% کی کمی ہو جائے، اتنی زیادہ بھی کمی ہو جائے جو اہداف تھے اس کے ساتھ مقابلے میں۔ اہداف کس نے سیٹ کیے تھے چلیں ہم اس کے اندر نہیں پڑتے، لیکن ان 5 سال میں جو پیپلز پارٹی کے 5 سال تھے اس کے اندر کیا ہوا؟ اوسطن جو ایف بی آر کے اہداف تھے اور جو حقیقت میں محصولات آئے اس کے اندر سالانہ 8% کی کمی تھی، سالانہ 5 سال تک ایوریج۔ آخری چیز، قرضوں کی بڑی فکر۔ قرضوں کی بڑی فکر ہے کہ جی قرضے بڑھ رہے ہیں، بالکل بڑھ رہے ہیں، نہیں بڑھنے چاہیے۔ اتنی کم اوسط رفتار سے
بڑے عرصے کے بعد بڑھے ہیں لیکن پھر بھی بڑھ رہے ہیں. لیکن وہ کون سی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں, واحد حکومت پاکستان کی تاریخ میں, جس کے ایک دور حکومت کے اندر پاکستان کے جو قومی قرضے ہیں وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. وہ 2008 سے 2013 کے درمیان کا وقت تھا. 135% کا اضافہ ہوا پاکستان کے قومی قرضوں میں. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ وزیر خزانہ کیونکہ بدل لیے گئے اس لیے حکومت نے اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا. تو بلاول صاحب, آپ کی حکومت کے اندر تو 4 سورما وزیر خزانہ بدلے, ایک ایک سورما بھیجتے گئے, ایک ایک ناکام ہوتا رہا, ایک ایک گھر جاتا رہا. تو اگر ہم نااہل ہیں, اگر ہم ناکام ہیں, تو آپ کیا تھے؟ کیا آپ نااہل ترین تھے؟ کیا آپ ناکام ترین تھے؟ لیکن حقیقت یہ ہے اسپیکر صاحب کہ اس کا معیشت سے تعلق کوئی نہیں. عوام کا نام ضرور استعمال ہوتا ہے, اس کا عوام سے تعلق کوئی نہیں. یہ ساری باتیں جو سننے کو مل رہی ہیں ہمیں, یہ اس لیے مل رہی ہیں کہ وہ 5 سال جس کے اندر خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا, اس لوٹی ہوئی دولت کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا ہے. حکومت نہیں کر رہی لیکن گھیرا تنگ ہو رہا ہے. نیب کر رہا ہے, عدالتیں کر رہی ہیں, جعلی اکاؤنٹس نکلتے چلے آ رہے ہیں, کہیں فلودے والے نظر آ رہے ہیں, کہیں اور نظر آ رہے ہیں. ان حالات کے اندر پریشانی تو ہوگی اور وہ پریشانی کا اظہار بھی کرنا ان کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جس وقت یہ پریشانی ہو, جب سویز اکاؤنٹس خطرے میں ہو, جب سرے کے محل خطرے میں ہو, جب دبئی کے ٹاور خطرے میں ہو, جب پاک لین کے اپارٹمنٹ خطرے میں ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی حکومت ہو جو پاکستان کے سب سے بڑے بڑے معاشی مافیاز کے سامنے کھڑی ہو. وہ مافیا جن کو عادت ہے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ اپنے لیے استعمال کرنے کی, جب ان کو دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آئیں تو ان کا اور ان کا ملاپ بڑی طاقتور کمبینیشن ہے. وہی شور آپ کو سنائی دے رہا ہے. لیکن عوام کی اگر نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان مافیا کے سامنے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں ان کی سازشیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. ہمیں دنیا کو بھی بتانا پڑے گا کہ پاکستان 21 کروڑ غیور عوام کا ملک ہے, ایک نیوکلیر پاور ہے, کسی بار کے کہنے کے بالے کے سامنے گھٹنے نہیں دیکھے گا. یہ غیور ملک ہے. انشاءاللہ تعالی عوام کے ساتھ سچ بولیں. کوئی آسان حل نہیں ہے, مشکل فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے کیے ہیں, آگے بھی کرنے ہیں. اگر عوام کو نظر آئے گا کہ فیصلے نیک نیتی سے کیے جا رہے ہیں, اگر عوام کو نظر آئے گا کہ بہتری کا سفر شروع ہو رہا ہے, وہ مشکل بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے ایسے ہی فیصلے کیے گئے ہیں, ایسے ہی فیصلے آئندہ کیے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اسپیکر صاحب, جو آپ کے دل کی آواز ہے, جو میرے دل کی آواز ہے, جو اس ایوان کے دل کی آواز ہے, جو دل کی آواز ہے, ہر دل کی آواز ہے, پاکستان زندہ آباد کی آواز بلند ہوگی. اختر مینگل صاحب پلیز. اختر مینگل صاحب شکریہ. اس کے بعد پلیز, اس کے بعد اسپیکر اختر مینگل صاحب کر لیں, اس کے بعد پلیز اختر مینگل صاحب پلیز.